السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے فدیہ اور کفارہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ عوام الناس کو فدیہ اور کفارہ کے بارے میں بڑا مخمصہ ہے، کنفیوژن ہے کہ فدیہ کیا ہے اور کفارہ کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر مختصراً کچھ بات بتا دی جائے، مسئلہ بتا دیا جائے۔ فدیہ اور کفارہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عوام الناس میں فدیے کو گویا ہر بیماری کا علاج، ہر مسئلے کا حل سمجھ لیا گیا ہے کہ روزہ چھوڑ دو تو بھی فدیہ دے دو، روزہ بیمار ہو جاؤ تو بھی فدیہ دے دو، سفر میں ہو تو بھی فدیہ دے دو۔ گویا کہ فدیے کو انہوں نے ہر مسئلے کا حل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ رائے اور یہ سوچ درست نہیں ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں مسئلے کی، روزہ توڑنا اور روزہ چھوڑنا۔ روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ ہے اور روزہ چھوڑنے کی صورت میں فدیہ ہے۔ اب ان دونوں مسائل کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ فدیہ وہ لوگ دیتے ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جو روزہ رکھ نہیں سکتے، یعنی کہ اتنے بوڑھے لوگ ہیں جنہیں فقہی اصطلاح میں شیخ فانی کہا گیا ہے۔ اتنے بوڑھے لوگ ہیں کہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف و نکاہت کی وجہ سے، بیماری کمزوری کی وجہ سے، اپنی بڑی عمر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، اور امید بھی نہیں ہے کہ آگے چل کے ان کی صحت انہیں اجازت دے گی کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو ایسے لوگ فدیہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ فدیہ دیں گے تو، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، تو وہ تو مستقل فدیہ دیتے رہیں گے، لیکن جو عارضی طور پہ بیمار ہوئے ہیں تو بیماری کے دوران جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں پر فدیہ نہیں، جب صحت یاب ہوں گے تو روزہ رکھیں گے، روزے کی قضا ان کے اوپر واجب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب رہا سوال کفارہ، یعنی کہ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ جو چھوٹ جاتا ہے جن لوگوں کا، جو لوگ روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کے لیے فدیہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بیمار جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں سفر میں ہوں تو میں نے فدیہ دے دیا تو مجھ پر روزہ معاف ہو گیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نے روزے چھوڑ دیے، میں نے فدیہ دے دیا تو میرے روزے معاف ہو گئے۔ ایسا نہیں، جو عارضی بیمار ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں ان کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے۔ جب صحت یاب ہوں گے تو روزہ رکھیں گے، روزہ واجب ہوگا، اور جب سفر سے واپس لوٹیں گے تو آپ کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اور ان کے صحت یابی کی امید اتنی نہیں ہے کہ دوبارہ روزہ رکھنے کی جیسی صحت ہوگی، تو ان لوگوں کو فدیہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک غریب کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا ایک فطرے کی رقم، جو فطرہ ہم رمضان میں دیتے ہیں، ایک فطرہ کی رقم، روزوں کا جو فطرہ دیتے ہیں وہ ایک فطرے کی رقم ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں روزہ توڑنے کی صورت میں۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ روزہ توڑنے کی صورت میں ہوگا۔ روزہ توڑنے کا مطلب جان بوجھ کر پانی پی لیا، زور سے پیاس لگ رہی تھی، یا جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، بہت بھوک لگ رہی تھی، یا بیوی سے ہم بستری کر لی، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں، اضطراری حالت میں روزہ ٹوٹا کہ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑا، یعنی کہ جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو خدا نخواستہ ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، یا کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو اس کو ڈاکٹر زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے، وہ گولی بہت ضروری ہے دورے کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ایسی صورتوں میں روزہ اضطراری ہے، ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ روزے کی قضا واجب ہوگی۔ جب صحت یاب ہو تو روزہ رکھے، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا وبال بہت برا ہے، بہت بڑا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنا گناہ بھی ہے، اللہ سے سخت معافی مانگے گا، توبہ کرے گا۔ رمضان کا روزہ توڑنا، نفلی روزہ توڑنے کی، وہ روزہ بذات خود نفلی ہوتا ہے، کسی پر واجب نہیں ہے، لیکن رکھ کر توڑ دینے پر اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنا معاذ اللہ بہت بڑی بے باکی اور گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب فی زمانہ غلام کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پے در پہ شہرین متتابعین، کہ پے در پہ 60 دن کے روزے رکھے گا، پے در پہ ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹا، 59 روزے رکھ کے ایک چھوڑ دیا تو سارے کے سارے 59 روزے نفلی ہو جائیں گے، کفارہ نہیں ہوگا، دوبارہ سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، اگر خواتین کا معاملہ ہے تو ان کو درمیانے 60 روزے حیض آ گیا تو حیض کے دن چھوڑ کر وہ دوبارہ روزے کنٹینیو اور مستقل کریں گی۔ ہاں، حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر ایک دن کا وقفہ کر دیا تو پچھلے روزے سارے گئے، اب دوبارہ سے نئے سرے سے
1 سے 60 تک روزے رکھنے پڑیں گے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی صحت اجازت نہیں دیتی لگاتار 60 روزے رکھنے کی، تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. امید ہے کہ آپ فدیہ اور کفارے کا فرق سمجھ گئے ہوں گے. ایک بار دوبارہ عرض کر دوں کہ روزہ چھوڑنے کی صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے اور روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ دیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.